اہم خبر جو دیگر خبروں کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی وہ عالمی بینک کی پاکستانی ٹیکس نظام کے حوالے سے رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ملک میں غربت اور معاشی ناہمواری بڑھانے کا بنیادی طور پر ذمہ دار ہے۔ اسے آپ عالمی بینک کی موجودہ ٹیکس نظام کے خلاف چارج شیٹ کہہ سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے انکشاف جو ہے وہ چشم کشا بھی اور افسوسناک بھی۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیکس نظام آمدنی کم اور معاشی ناہمواریاں زیادہ پیدا کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر فعال نظام جو ہے وہ غریب پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے اور یہ غربت بڑھانے کا باعث ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس ٹیکس اسٹرکچر میں برآمدات اور پیداواری نمو جو ہے وہ ناممکن بن چکی ہے۔ کیا نئے بجٹ میں حکومت اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گی؟ کیا وہ کم شرح سود اور عالمی مارکیٹ میں گرتی ہوئی اجناس کی جو قیمتیں ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر ملک میں پائیدار بنیادوں پر معاشی نمو بڑھانے کے لیے فریم ورک دے سکے گی؟ بات کرتے ہیں سابق وزیر خزانہ اور سیکریٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی جناب محترم مفتاح اسماعیل صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کم و بیش جو ہیں وہ وہی مسئلے آتے ہیں، جب بھی بجٹ میکنگ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، ایشوز وہی پرانے ہیں۔ اس بار کوئی کسی آپ کو بڑی تبدیلی کی امید ہے؟ نہیں سر، وہی روت ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ زیادہ ڈال دیا جائے گا، کچھ اخراجات زیادہ کر دیے جائیں گے، اور کہیں یہاں پہ ٹیکس لگا دیں، وہاں پہ ٹیکس لگا دیں۔ ابھی جو تھوڑی سی نئی جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اب نئے ناموں سے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ پہلے لیوی کہتے تھے، اب انہوں نے کاربن لیوی کہہ دی کہ بھئی ہم کہیں ماحولیات کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یا سیل ٹیکس مد میں 5-10% سیل ٹیکس اور لگا دیں گے، لیکن اس کو اب ہیلتھ ٹیکس کہیں گے۔ تو مطلب یہی باتیں ہیں، مطلب یہ کہ بس کوئی اخراجات کم کرنا نہیں کرنا، یا جو ورلڈ بینک نے یہ جو بات کی ہے جو آپ نے سوال میں ڈالا تھا کہ جو ٹیکس کا نظام ہے جو معیشت کو روکتا ہے، معیشت کی پیداوار کو روکتا ہے، معیشت کی نمو کو روکتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی بہتری نہیں لے کر آ رہا ہے۔ جو ٹیکس کا نظام ہے جو کہ غریب کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے اور امیروں کو یا کم از کم اشرافیہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ آپ نے دلچسپ بات کی، اور جو ورلڈ بینک نے بھی اسی کو طور پہ جو کہتے ہیں نا اچھالا ہے، دکھایا ہے کہ ٹیکس نظام بڑا اوپریسو ہے آپ کا، اور بقول آپ کے اچھے خوبصورت ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکسز آئیں گے۔ تو یہ جو ایک بات ہو رہی تھی، مطلب ہے کوئی عوام کو ریلیف ملے گا، جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر کچھ امید کی جا رہی ہے کہ 4-5% جو ہے ٹیکسز میں کمی ہوگی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، شروع کریں آپ تو عامر بھائی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس کے نظام میں دو بیسک غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریگریسو ٹیکس ہے کہ غریب کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوتا ہے، امیر کے اوپر کم ٹیکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ دکانداروں سے ٹیکس لینا تھا تو آپ 3000 روپے بھی روز مہینے کے نہیں لے سکتے ان سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا 56 ارب روپے ہمارا ٹیکس کا ہدف تھا، 56 ارب روپے ہم نے لیا ہے 30 لاکھ روپے۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ 56 ارب سے آپ شروع ہوئے، آپ 30 لاکھ روپے لے کر آئے۔ زرعی ٹیکس کی بھی صورتحال ہے جی۔ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم 3000 روپے ایک دکاندار سے نہیں لے سکتے جو کہ کروڑوں روپے کی دکان ہے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار جو کہ روز 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے صرف، اس سے آپ 78 روپے لیوی لے رہے تھے، اب آپ اس سے 105 روپے لیوی لیں گے، 100 روپے لیوی لیں گے، اور 5 روپے آپ بول رہے ہیں کاربن لیوی ہے، تو 105 اس سے لیوی لیں گے روز کی، اور اس سے آپ 20 روپے 15 سے 20 روپے آپ اس سے کسٹم ڈیوٹی لے رہے ہیں پیٹرول کی۔ تو 120 روپے یعنی کہ 3600 روپے آپ ایک موٹر سائیکل سوار سے روز ٹیکس لے رہے ہیں جو نوکری کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ ہے، 50,000 روپے سے صرف، تو اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے تو وفاق آپ سے ٹیکس نہیں لیتی، اور اب تک صوبے نے بھی کبھی ٹیکس نہیں لیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ کے کچھ اس قسم کے ٹیکس ہے کہ جو کہ معاشی پیداوار کو روکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر سپر ٹیکس ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپورٹ کرو گے اتنا زیادہ آپ سے ٹیکس لیا جائے گا، 10% آپ سے ایکسٹرا لیا جائے گا۔ 61% کمپنیوں کے اوپر اس وقت، 38% ٹیکس ہے انڈیویجولز کے اوپر۔ تو آپ کا جو اچھا جو ٹیکنیکل کوالیفائڈ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو آپ کی اکانومی گر رہی ہے کیونکہ آپ کے قابل ترین لوگ جو ہیں، جو ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، وہ تو باہر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈاکٹروں کے اوپر، لائرز کے اوپر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اوپر 49.5% ٹیکس لگا کے رکھا ہے، تو آپ ان کو بھی بھگا رہے ہیں۔ سو پروڈکٹیوٹی بھی کم کر رہے ہیں اکانومی کی، اور آپ جو ہے وہ ریگریسو ٹیکس بھی کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ ان دونوں نظام کو نہیں بدلیں گے، جب تک کہ آپ ایک منصفانہ نظام نہیں لے کر آتے جو کہ ریشنل بھی ہو، جو کہ اکنامک پروڈکٹیوٹی بڑھائے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جی، جو آپ کہہ رہے ہیں منصفانہ نظام نہیں لے کر آتے، تو اس میں آبسٹیکل کیا ہے؟ جو بات آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک اور دیگر ماہرین کو نظر آ رہی ہے، حکومت کو کیوں نہیں نظر آتی؟ اور وہ ان کے بنیادی جو ٹیکس بنانے کا فلسفہ ہے اس میں غلطی پھر کہاں کرتے ہیں وہ؟
لیکن دو تین جگہ غلطی ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے آپ کو اشرافیہ نے جھگڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس سال بھی 600 سے 700 ارب روپیہ اینول ڈیولپمنٹ پلان صوبوں کے اور وفاق کے پی ایس ڈی پی کے اندر آپ نے ایم این اے حضرات کو اور ایم پی حضرات کو دیے کہ اپنے علاقوں میں نالیاں لگاؤ، سڑکیں بناؤ، جو بھی ہے. اور ان پروجیکٹس میں آپ کو پتا ہے کہ کم از کم 20-25 ارب روپے سے 20-25% سے لے کر 40-50% تک اس میں بے قاعدگی ہوتی ہے. پیسے بیسکلی وہ ہو جاتے ہیں، جی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اب 700 ارب روپے آپ وہ ڈال رہے ہیں تو آپ 700 ارب روپے کہیں سے IMF کہتی ہے نہیں 700 ارب روپے کہیں سے لے کر بھی آؤ. تو ایک طرف اشرافیہ نے کہا کہ نہیں ہم کو 700 ارب روپے چاہیے ہمارے خرچے کے لیے، دوسری طرف IMF کہتا ہے ٹیکس پورا کرو. تو آپ کو وہ جو بوجھ ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر آتا ہے. اگر آپ یا تو آپ ان کو روک دیں اشرافیہ کو کہ نہیں بھائی اگر اس وقت مثال کے طور پر ہم کو دفاع میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو ہماری دفاع کی وہ بڑھانی پڑے گی، 2100-2200 ارب روپے جو خرچ کرتے ہیں اسے 2700-2800 لے جانی پڑے گی. تو اس وقت ہم کو یہ روک دینا چاہیے، وہ ممکن نہیں ہے. آپ اس سال 2500 ارب روپے آپ خرچ کریں گے پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بیز میں، اس کو آپ آرام سے روک 1500 یا 1000 ارب پہ لا سکتے ہیں اور 1500 ارب روپے پہنچا سکتے ہیں. وہ 1500 ارب روپے پہنچائیں گے، اس میں آپ 500-700 ارب روپے ڈیفنس میں اور ڈال دیں، 200-300 ارب روپے کا آپ ریلیف دے دیں نوکری پیشہ لوگوں کو، 200-400 ارب روپے آپ بس میں غریب ترین لوگوں کو دے دیں. آپ اچھا کر سکتے ہیں پاکستان کو. مگر ذرا اشرافیہ جو ہے وہ یہ بات مانے کی نہیں چاہیے. آپ نے شروع میں کہا کہ جی کفایت شاری ایجنڈے پہ نہیں ہے، حکومت جو اپنے خرچے کم نہیں کر رہی ہے. یہی سوال میں نے کیا نوید قمر صاحب تھے میرے پروگرام میں کل پرسوں، تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا سمبولک ہے، فرق کچھ نہیں پڑنا کہ اگر آپ کفایت شاری کی آپ ہمیں بات کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے. تو واقعی کیا اہم نہیں ہے؟ اس چیز کو کانٹیسٹ کریں گے آپ؟ چلے میں کہتا ہوں سمبولک ہی صحیح، سمبولک کر کے دکھا دو یار. مطلب سیریسلی آپ یہ سوچیں نا کہ کس قسم کی بے حسی ہے کہ یہاں پر کسی پاکستانی عوام کے لوگوں کی 10% سیلری نہیں بڑھی جس پہ آپ 38% ٹیکس لگاتے ہیں، اور آپ 188% اگر کابینہ ٹیکس اپنی تنخواہ بڑھا لیتی ہے اور وہ بھی پیچھے سے، یعنی کہ مئی میں آئے گا اور ہم کو جنوری سے زیادہ تنخواہ دو، تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زیادتی ہے؟ ایسی ہے. اور اس کے بعد یہ تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سمبولک ہے. آپ نے حکومت کے افسران کی بھی تنخواہ آپ نے پچھلے سال 18% بڑھائی ہے، لیکن مہنگائی تو صرف 7% بھی نہیں بڑھی، تو وہ بھی آپ سمبولک ہے. وہ اربوں روپے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پینشن بڑھ جاتی ہے، وہ بھی سمبولک ہے. پھر آپ 110 ارب روپے ریلوے میں نقصان کرتے ہیں، وہ بھی سمبولک ہے. 100 ارب روپے PIA میں نقصان کرتے ہیں، وہ بھی سمبولک ہے. 600-700 ارب روپے آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں نقصان کرتے ہیں، وہ بھی سمبولک ہے. تو پھر ہر چیز سمبولک ہے بھائی. درست. تو پھر اسی ساتھ میں مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت کے پاس کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں اہلکاروں کے پاس، ان کے پھر اور اخراجات ہوتے ہیں، فیول کے اخراجات ہوتے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہر کسی بھی آپ منسٹری میں چلے جائیں اتنے زیادہ وہاں پہ چوکی دار، دربان، جو سٹاف سپورٹ سٹاف ہے بہت بڑی تعداد ہے. اب تو امریکہ میں بھی مطلب ہے بیلٹ لائٹننگ ہو رہی ہے، تو ہماری یہ چیزیں بالکل نہیں سوچی جاتی کہ جی ہمیں ریسٹرکچر کرنا ہے، وی شوڈ گو فار لین ایفیشینٹ گورنمنٹ. سر آپ کو پتا ہے ادھر بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں، ہوا کچھ بھی نہیں. شہباز صاحب کے ساتھ بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں رائٹ سائزنگ کی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزارتوں کو ڈیوالو کریں گے، صوبوں کو دیں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کریں گے، بندے کم کریں گے، نہیں کیا. یہ کچھ کیا نہیں ہے انہوں نے. دیکھیں بات سچی یہ ہے کہ PSDP کے پیسے آپ بچا سکتے ہیں، ADB کے پیسے بچا سکتے ہیں. NFC ایوارڈ کو جب تک آپ نہیں دیں گے اس وقت میں، اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو پنجاب اور سندھ کے پاس 1,000 ارب روپیہ 1,000 ارب روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے سرپلس. لیکن آپ کو اگلے سال پھر ان کو 8,000 8,500 ارب روپیہ دینا پڑے گا. آپ کو پھر 14,000 ارب روپیہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگ جانا پڑے گا. تو آپ تو لوگوں کو مار رہے ہیں. 70,000 روپیہ آپ پاکستانی سے ایک ٹیکس لے رہے ہیں سال کا، تو وہ کہاں سے بیچارہ دے سکے گا؟